السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 تھا، جو الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا۔ کوئی بھائی جس کو یاد ہے سبق وہ سنا دے تاکہ پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ وبالیوم الآخر، اور ان لوگوں کو وما یخدعون، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے، ماشاء کالے نہیں پہنا، آرام آرام سے سوچ سوچ کے ترجمہ کرنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بات ایک ہی دونوں سے۔ جی بھائی شاباش، حافظ صاحب نے سنا دیا، اب قیم بھائی سنائیں گے ماشاءاللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے، وبالیوم الآخر، آخرت پر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور ادھر بس نا جلدی جلدی نہ کیا کریں، سوچ کے ایک ایک لفظ کو دھیان سے ذہن میں رکھ کر۔ یخادعون اللہ، اور وہ لوگ ہے نا گھبرا رہے ہیں، وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دیتا الا انفسہم، مگر وما یشعرون، اور وہ نہیں شعور۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جی منشا بٹی صاحب میرے ماموں جی ماشاءاللہ آپ سنائیں۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ایمان لائے اللہ کا، جی وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا، جی وما ہم بمؤمنین، اور مومنہ کا، حالانکہ نہیں ہے، حالانکہ وہ ایمان لے آنے والے، حالانکہ وہ نہیں ایمان لانے والے، ہاں یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان مومنان، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ تھوڑے سے دیتے پر ہو جو، الا انفسہم، اپنے آپ کو، ہاں وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ ہاں جی کوئی اور بھائی جس کو یاد ہو؟ ماشاءاللہ 3-4 بھائیوں نے سنا دیا۔ معاذ بھائی سنائیے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، ومن الناس، اور کچھ لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم، اور آخری دن پر، وما، اور نہیں بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وما، اور جو یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، اور وہ نہیں دھوکہ یا دیتے، یخدعون، دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم، اپنے جانوں پر، وما، اور نہیں یشکرون، وہ شعور رکھتے اس بات۔ جی ماشاءاللہ۔ آج کا سبق ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، کافی بھائیوں نے سبق سنا دیا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیشہ ہمیں دینی کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جب ہم سبق ریپیٹ کر لیا کریں اس دفعہ، اس کے بعد 1-2 دفعہ سبق کہہ لیا کریں، سبق کہہ لینے سے دوبارہ پکا ہو جاتا ہے۔ اور جلدی جلدی نہیں کرنا، آرام سے سوچ کے، ہمیں یہاں پہ کون سا بھی کسی نے کھڑا کر دینا بھی سبق نہیں آیا تو آرام سے سوچ کے ترجمہ کریں، غلطی آئے گی کوئی بات نہیں انشاءاللہ، اور سارے کیا کریں۔
کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس سے ناظرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ جی ہاں ہاں سنگو نا بس۔ تو لہٰذا بھیا لوگ غلط کرتے ہوئے پارکوں کے اندر ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، گانے ڈانس کر رہے ہیں، بیہودگی پھیلا رہے ہیں، وہ نہیں شرماتے، اور ہمیں قرآن پڑھتے اور پڑھاتے شرم آتی ہے، اس لیے اس میں بالکل نہیں شرمانا چاہیے۔ اس کام میں شرمانا چاہیے جس میں لوگ شرماتے نہیں ہیں، اور اس کام میں تو بالکل شرم نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے، تو ہمیں بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 10 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ایک آیت کافی ہے کہ ایک اور پڑھا؟ ایک آیت کافی ہے؟ جی چلیں ایک آیت کافی ہے۔ فی قلوب، قلوب آپ کو پتہ ہے اس کو قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور فی قلوبہم یہاں پر ہم نے غنہ بھی کرنا ہے، میم مشدد۔ کل بھی کر صاحب نے اور میں نے آپ کی طرف توجہ دلائی تھی کہ جہاں پر میم مشدد اور نون مشدد ہو ہمیشہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ غنہ۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی آواز کو اپنے ناک میں لے کر جانا، اپنی آواز کو اپنے ناک میں لے کر جانا۔ اب یہاں پہ فی قلوبہم مرض، یہاں پہ مرض، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، را بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، ضاد کو بھی موٹا کرنا ہے، اس کو دواد نہیں بنا دینا جی۔ اور اگر یہاں پہ وقف کرنا ہے فی قلوبہم مرض، کیسے پڑھیں گے پھر؟ جی جو دو پیشے ہیں وہ جزم کی حالت میں بدل جائیں گے اگر وقف کرنا ہے تو، وقف نہیں کرنا تو ویسے جیسے ہم نے پڑھا ہے پھر اس کے اوپر غنہ بھی کرنا ہے آپ نے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فزا یہاں پہ زا ہے، اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کا لام جو ہے وہ موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اللہ ہم اللہ، ہم اللہ مرضا، را کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے اور ضاد کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ دو زبر آگے، دو زبر جب وقف کے اینڈ پر آئیں تو اس کو ایک زبر آپ غائب کر دینا ہے اور ایک الف کی صورت میں اس کو باقی رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مرضا، یہ قرآن مجید میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ مرضن نہیں پڑھنا، وقف کرنا ہے تو، اگر وقف نہیں کرنا تو پھر مرضن پڑھ لو، اور اگر وقف کرنا ہے تو پھر مرضا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بے شمار جگہ ہیں جہاں پر ہم نے اس طرح ان کو پڑھنا ہوتا ہے، دو زبر اینڈ پر آ جاتے ہیں تو ان کو ایک الف کے ساتھ ہم نے بدل دینا ہوتا ہے، جس طرح عذابن علیما، علیمن ہے لیکن جب یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ عذابن علیما، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید میں اس طرح ہر پیج کے اوپر ہی اس کی مثالیں ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ہم ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے رہیں گے تاکہ ناظرہ بھی ہمارا ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا جائے۔ جی تو مرضا وقف کی حالت میں ایسے پڑھیں گے۔ آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ چھوٹا میم بھی اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، علیم، علیمن نہیں پڑھنا، علیم، ہاں میم کو میم کے ساتھ ملانا ہے
اور یہاں پہ اگر آپ وقف کرتے ہیں تو عذاب علیم، پھر چھوٹا میم ساتھ نہیں ملانا اگر وقف کرنا ہے تو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اگر وقف کرنا ہے تو، اگر وقف نہیں کرنا تو ٹھہرنا نہیں ہے، ملا کے پڑھنا ہے، تو پھر عذاب علیم، چھوٹے میم کو بھی ساتھ بڑے میم کے ساتھ ہم نے ملانا ہے، علیم غنہ بھی کرنا ہے، علیم بما كانوا یکذبون۔ جی بھائی، تو اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں۔ قلوب یہ قلب کی جمع ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دل، تو میں کا بھی ساتھ ملا لیں، فی کا بھی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں۔ فی کا مطلب پورے قرآن مجید میں جہاں پر بھی آئے فی کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ میں۔ اور قلوب قلب کی جمع ہے، اور ہم کا مطلب ان، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرضن یہ عام بندہ بھی کہتا ہے یار میں آج مریض ہوں، میں بیمار ہوں، ہمارا ایک مریض ہے، اردو کے اندر بھی آپ یہ لفظ بولتے ہیں، تو چونکہ اردو جو ہے یہ عربی کے کئی لفظ اس کے اندر ہیں، فارسی کے بھی کئی لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور عربی کے بھی کئی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اردو کے اندر۔ تو مرض، مرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیماری۔ جی، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، جی فی ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی، اگر اس طرح بھی آپ کر لیں، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی، اور وہ بیماری کون سی تھی؟ انشاءاللہ میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ فزادہم اللہ، زادہ، جی زادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ کرنا، اضافہ کرنا۔ فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پس، پس جہاں پر بھی فا اس طرح لفظ کے شروع میں آئے تو اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ پس۔ کئی علماء نے سو بھی ترجمہ کیا ہوا ہے، سو، جی لیکن زیادہ تر پس یہی زیادہ مدرسوں میں بھی ہم بھی یہی چلاتے ہیں۔ فزادہم اللہ، پس زیادہ کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، پس زیادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، فزادہم پس زیادہ کیا انہیں، اللہ تعالیٰ نے، مرضا بیماری میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس میں زیادہ کیا؟ بیماری میں۔ وَلَهُمْ، واو کا مطلب اور، لہم کا مطلب ان کے لیے، واو کا مطلب اور، لہم کا مطلب ان کے لیے، ملا کے ترجمہ کیا بنے گا؟ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم دردناک۔ پورے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے عذاب علیم، عذاب عظیم، تو یہ عظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا، یہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور ایک ہوتا ہے علیم، علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دردناک۔ یہ زیادہ تر لفظ یہی استعمال ہو پورے قرآن مجید میں، یا تو وَلَهُمْ عذاب عظیم استعمال ہوا ہے، یا پھر وَلَهُمْ عذاب علیم استعمال ہوا ہے۔ اگر آ جائے وَلَهُمْ عذاب عظیم تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ان کے لیے جی بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اگر آ جاتا ہے وَلَهُمْ عذاب علیم تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دردناک، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی وہ عذاب کیوں ہے؟ بیما اس وجہ سے جو، بیما جی بیما اس وجہ سے جو، کانو تھے وہ، کانو تھے وہ، یکذبون جھٹلاتے، یکذبون جھٹلاتے۔ ایک دفعہ ہم پھر ترجمہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، قلوبہم ان کے دل، تو ملا کے ترجمہ کیا بنے گا؟ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی قلوبہم مرضن ایک بیماری تھی، مرضن بیماری تھی، فزادہم پس زیادہ کیا انہیں، پس زیادہ کیا انہیں، کس نے زیادہ کیا؟ اللہ تعالیٰ، ساتھ آگے لکھا ہوا ہے مرضا بیماری میں، اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں اضافہ کیا؟ بیماری میں۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، وَلَهُمْ عذاب، عذاب ہے علیم دردناک، علیم جی بیما اس وجہ سے جو،
बिमा इस वजह से जो कानू थे वो, कानू यकज़िबूना झुटलाते। ये जी हमारा तर्जमा है। तो इसका एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ, सारे ध्यान से सुन लें। फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में एक बीमारी थी, बस अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनके मरज में इजाफा किया, ज्यादती की, इजाफा किया, और उनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अजाब रखा है इस वजह से जो वो झुटलाते थे। ये बामुहावरा तर्जुमा हो गया जी, वाला हम, और उनके लिए जी। तो अगर इस आयत की तशरीह के हवाले से बात की जाए तो वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे आज किसका तज़किरा आप पढ़ रहे हैं पीछे, मुनाफिकीन का। किनका तज़किरा चल रहा है? कल वाले सबक जो हमने वमिन अन्नास से शुरू किया था, इससे आगे मैंने कल बताया था 13 आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों का तज़किरा किया है। मुनाफिकीन दोगला प्लीसी करना दे, मुंह तो कुछ और ते अंदरों कुछ और जी जी। वो जो एक मिसाल भी बनी हुई है, मुंह में राम राम, हाथ में बगल में छुरी, मुंह में राम राम। ये हिंदू मिसाल देते हैं जी, हाँ जी, हिंदुओं की मिसाल है। मुंह ते अल्लाह अल्लाह कई कर दें ते नाल ही अगे बंदे ने वो चाकू रखा होता भी इन्हू किवें ना इनकी बेइज्जती करो फड़ के। कई बंदे ऐसे होते हैं, खानदानों में भी, मस्जिदों में भी, जमातों में भी, ये बड़े लोग हैं ऐसे। तो फी कुलूबिहिम मरज़, अल्लाह कहते हैं उनके दिलों में एक मरज़ था, और वो मरज़ क्या था? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की मैंने तफसीर पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वो नुक्ता एक बयान किया है, वो मुझे बड़ा पसंद आया। तफसीरुल कुरान भी मैंने पढ़ के देखी, तिबियानुल कुरान भी पढ़ के देखी, तफसीर जो है वो सनाई भी पढ़ के देखी। जो तफसीर सादी है ना, उसका नुक्ता मुझे बड़ा पसंद आया जी। तफसीर जो है वो हमारे सादी तफसीर अल कुरानुल करीम उस्ताद मोहतरम भुटवी साहब की भी मैंने पढ़ी, तो सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की भी तफसीर इसमें आयत की मैंने पढ़ी। तकरीबन 10 तफसीरें देखी, उनमें से सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की मुझे लगी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो कल्ब है, कल्ब अरबी के अंदर कल्ब किसे कहते हैं? दिल को। वो कहते हैं कल्ब को 2 तरह की बीमारियां लगती हैं, कल्ब को 2 तरह की बीमारियां लगती हैं। एक जो है वो शुबहाते बातिला का मरज है। किस चीज का? शुबहाते बातिला का मरज है। और नंबर जो 2 है वो है हलाकत में डालने वाले शहवात, शहवत, हलाकत में डालने वाली शहवात या शहवत। अब ये जो पहली किस्म जो शेख सादी रहमतुल्लाह ने बयान की है वो है शुबहाते बातिला। शुबहाते बातिला क्या है? वो यही मुनाफिकत की एक किस्म है। बंदे के दिल में डावाडोल होता है, बंदा कहता है पता नहीं ये सही है, पता नहीं मैं सही पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, पता नहीं मेरा काम करने का फायदा है कि नहीं, पता नहीं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी तरह दिल में निफाक का पैदा होना, दिल में मुनाफिकत का पैदा होना, ये भी शुबहाते बातिला की एक किस्म है। दिल में निफाक है, कुफर को सपोर्ट करते हैं, बज़ाहिर कलमा पड़ा हुआ है, और अंदर उनका दिल किसके साथ लगे हुए हैं? काफरों के साथ, और बस मुसलमानों की जासूसी करनी है, बातें लीक करनी है और उनके पास जाके बतानी है, बस ये उनका मिशन है। इसी तरह कुफर करना अल्लाह के साथ, उसकी नेमतों के साथ, ये भी अल्लाह की नेमतें खाकर बंदा अल्लाह के साथ कुफर करता है, ये भी शुबहाते बातिला की एक किस्म है। किसकी किस्म है ये बड़ी जबरदस्त बात है जी, शुबहाते बातिला। दूसरे नंबर पर जो है वो है हलाकत में डालने वाले गुनाह, जो दिल के अंदर वसवसे पैदा होते हैं। चल यार फिल्म ही देख लीजिए बैठ के, अच्छा चल यार जिना ही कर लीजिए बैठ के, चल यार जाके थोड़ी सी शराब ही पी लें, आज दिल नहीं कर रहा नमाज पढ़ने का, आज नमाज नहीं पढ़नी। ये क्या है? ये है नफ्स का पुजारी। ये क्या है? दिल करता है तो नमाज पढ़ लेता है, दिल करता है तो सिगरेट पीना शुरू कर देता है, दिल करता है तो दूध पी लेता है, और दिल करता है तो शराब पीना शुरू कर देता है। ये किसका पुजारी बन चुका है? अपने नफ्स का। जो अंदर से आवाज आती कहता ठीक है, फिर अल्लाह का डर कहां गया? अल्लाह का डर कहां गया? दिल कहता है भी नमाज नहीं पढ़ो, सुबह सर्दी का मौसम है, ठंडा पानी है, गर्म बिस्तर हो चुका है, दिल तो नहीं मानता, लेकिन हम क्यों उठते हैं सुबह? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है उस मर्ज को दूर करने के लिए जी। तो इसी तरह जिना है, जितने भी अल्लाह की नाफरमानी वाले काम हैं जिनमें बंदा अपने नफ्स का पुजारी बन जाता है, उनको बोलते हैं हलाकत में डालने वाली शहवात।
یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر سعدی کے اندر نقطہ بڑا زبردست اٹھایا. باقی ان کے دلوں میں ایک مرض ہے. مرض کیا تھا ان کے دلوں میں؟ وہ میں نے آپ کی طرف اشارہ کر دیا، وہ تھا منافقت کا مرض، کہ ہم مسلمانوں کی باتیں لیک کریں اور کافروں کو جا کر بتائیں، اور ادھر سے ہمیں مال غنیمت بھی ملتا ہے، پیسہ بھی ملتا ہے، اور ہمارے مال بھی محفوظ ہیں، عزت بھی محفوظ ہے، اور ہمیں پروٹوکول بھی ملتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ ان کا مرض تھا. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس منافقت کے مرض میں مزید اضافہ کیا. اور کرو منافقت، اور کرو، کیونکہ جتنی زیادہ منافقت کرو گے اتنا زیادہ جہنم کے اندر نیچے جاؤ گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے نچلا درجہ وہ انہی منافقوں کا ہی ہے. تو اللہ نے ان کو مرض میں اضافہ کیا. دنیا میں بھی سزا کہ اللہ نے ان کی بیماری میں، دیکھیں نا، مرض بڑھے اور بندہ علاج نہ کروائے تو مرض لا علاج ہو جاتا ہے. مرض کے اندر ہی بندہ ڈوب مر کے مر جاتا ہے. مرض کا علاج کروایا جاتا ہے. اور منافقت کا علاج کیا ہے؟ خالص توبہ کرنا اور اللہ کے در پر آنا اور مسلمانوں کے ساتھ جڑنا. یہ ہے توبہ منافقت کے لیے، اور آئندہ سے نہ کرنے کا عزم کرنا کہ بھئی میں آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو دنیا میں ان کو اللہ نے منافقت میں مزید بڑھا دیا، اور دوسرے نمبر پہ آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. اللہ کا دردناک عذاب. میرے بھائی ہم تو یہ ایک ماچس کی، کوئی بندہ ایسا بہادر ہے جو ماچس کی آگ کو برداشت کر سکے؟ وہ کہے جی پوری ماچس جلا دو اور میں ہاتھ اوپر رکھوں گا، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اور ترمذی کی روایت ہے، بخاری مسلم کے اندر بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم آگ دنیا میں جلاتے ہو نا، یہ جہنم کی 69% کم جو ہے وہ اس کو مطلب کہ دھو جائے گا. اس سے کم 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ، اس سے 70 گنا زیادہ ہے، اور یہ تو جہنم کی آگ ہے. تو اس کا عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دو حدیثیں ہیں ترمذی کے اندر، دونوں موجود ہیں. ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پتھر گرنے کی آواز سنی. صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میرے صحابہ تمہیں آواز آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آواز آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اوپر سے پھینکا گیا پتھر. کتنا وزنی، اتنی بڑی وہ جہنم ہے کہ 70 سال پہلے اللہ نے وہ ایک پتھر پھینکا گیا، اب وہ اس کی گہرائی میں پہنچا ہے. 70 سال. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کے اندر دو حدیثیں ہیں، یہ والی جو حدیث امام ترمذی نے بعد میں پیش کی ہے، اور اس سے اوپر والی جو روایت ہے نا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال کے اندر بھی جو پتھر ہے وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا. یہ دونوں حدیثیں اور بالکل حدیثیں صحیح ہیں دونوں. تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو سب سے نچلے درجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقوں کو پھینکنا ہے. بھئی جس کے اندر کمی بیشی ہے آپ اس کی اصلاح کریں تنہائی کے اندر بیٹھ کے، کہ بھئی آپ کے اندر یہ کمی ہے اس کو دور کر لیں. لوگوں میں اچھالنے سے کسی کے اوپر تنقید تو ہوتی ہے، اصلاح نہیں ہوتی. ہمارے ہاں لوگ تنقید کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے. اصلاح کیا ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا یار زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں علیحدہ بیٹھ کے کہ یار آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ حاجی نمازی بندے ہو، اچھے بندے، چھوڑ دو اس کو. اچھا اس کو کہنا نہیں ہے ادھر چوک میں کھڑے ہو جانا ہے، ادھر چوک میں کھڑے ہو جانا، ادھر یار وہ بندے نے میں دیکھا فلاں بندہ ہے ہی غلط. جب وہ سامنے آتا ہے جی جی چوہدری صاحب کی حال نے، ہائی صاحب کی حال نے، ٹھیک ہو، تو بعد میں اس کی غیبتیں بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے. منافقت، دوغلا پلیسی. تو یہ نہیں ہونی چاہیے. جس کے اندر کمی بیشی ہے اس کے منہ پر تنہائی کے اندر اس کو بتائیں بھی آپ کے اندر یہ کمی ہے. وگرنہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں یہ عذاب کیوں ہے ان کے لیے؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ ظالم نہیں ہے. لا یظلمون ولا یظلمون، اللہ ظالم نہیں ہے کسی پر. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے عذاب کیوں ہے؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جو انہوں نے جھٹلایا اللہ اس کے رسول کے احکامات کو، جھٹلایا ان باتوں کو جو اللہ اس کے رسول بتاتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر عذاب ہے. بس اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منافقت سے اللہ تعالی ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.